شاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، کسی کی دھی کی بے عزتی کرنے والوں، کسی کی دھی کی آبرو اتارنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ پاک نے اعلان کر دیا دھیوں کی عزت لوٹنے والوں، جب تک تیری دھی کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ کسی کی بہن کی آبرو اتارنے والوں، دنیا میں رہ کر مکر کرنے والوں، بڑی بدماشی کے لیے مکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی بڑے مکر کیے، ہم نے بھی تجویز کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہوگی۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری سبقات رحمت اللہ علیہ ایک دن سنا رہے تھے کہ کسی کے دروازے پہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ عورت خیرات دینے گئی تو اس فقیر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عزت کا زمانہ تھا، بے غیرتی کا دور تھوڑا ہی تھا۔ ناراض ہوئی کہ کمینے تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا، کیوں پکڑا؟ اس نے کہا اپنے خامن سے پوچھنا، اپنے گھر والے سے پوچھنا۔ وہ کہنے لگی پکڑا تو نے ہے، پوچھو اس سے۔ نگا نہیں میں مر نہیں جاؤں گا، میں پھر بھی آ جاؤں گا، اگر تجھے وہ نہیں بتائے گا تو میں بتا دوں گا۔ آ گیا خامن شوہر۔ آج کل کا دور تھوڑا ہی تھا کہ چھٹی لی، وہ کمینہ گیا دکان پہ، گیا فیکٹری میں، گیا کارخانے میں، پیچھے جھیل پہ سیر ہو رہی ہے، قلعے پہ سیر ہو رہی ہے، تم وہاں مچھوں کو تیل لگائے دکانوں پہ کارخانوں میں بیٹھے ہو، بیگم صاحبہ گھر میں تشریف فرما ہے، تجھے کیا پتا وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہے؟ خامد آیا ناراض ہے، انہوں نے کہا آج روٹی نہیں پکاتی، انہوں نے کہا نہیں آج ہنڈیاں نہیں پکانی کہ نہیں، کیوں کہ یہ بتاؤ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اس نے بھی کہا کہ واہ ہاتھ تیرا پکڑا، اس نے میرے سے پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں وہ کہہ کے گیا خامن سے پوچھنا۔ رات ہو گئی، سر کھاتی رہی۔ عزت والی تھی نا، آج کل کا دور ہوتا تو اتنی بات میں ختم ہو جاتی، چلو کوئی بات نہیں، وہ کی گل ہو گئی ہے، کیڑی گل ہے، ہاتھ پڑ لیا کی ہو گیا، کوئی بات نہیں، سب بہن برا ہے، سارا پاکستان بہن براوا نہیں ہے سارا۔ پھر بہنوں نال شادی کر کے سیرے باندھ کے بھی تیسرے دن تر پہنتے ہو۔ جب وہ تنگ آ گیا تو کہنے لگا اللہ کی ولی سر کھا لیا تو نے، کیسا وقت تھا؟ اس نے اندازہ بتایا کہ دوپہر کا ایسا وقت تھا۔ پھر کہنے لگا پھر وہ سچ کہہ گیا، میں نے بھی کسی پرائی عورت کا اس وقت ہاتھ ہی پکڑا ہوا تھا، میں نے بھی کسی کا ہاتھ ہی پکڑ رکھا تھا۔ یہاں نقد سودا ہے، جو کر وہی بھر، 2 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ خدا بھول جائے، تیری میری بدماشی کو خدا فراموش کر دے۔ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت تو اتنی تقوی والی، اتنی پرہیزگار تھی کہ صحابہ کرام کی کافروں نے گردنیں تو کاٹی، ان کا قیمہ تو بنایا، ان کے چھیچڑے تو بنا دیے، ان کی بوٹیاں تو بنا دی، مگر کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کبھی کسی صحابی کے ذمے زنا کا بہتان لگایا۔
جہاں سے صحابہ کرام گزرے تقوی ہی تقوی آیا، پرہیزگاری پرہیزگاری آئی، خوف خدا آیا، اور ہم جہاں سے گزریں گے بدماشی آئے گی، لعنت آئے گی۔ اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ہر حال میں ڈر، دکان پہ بیٹھا ہوا بھی ڈر، دفتر میں بھی ڈر، راستے میں آتا جاتا بھی ڈر، ذمہ دارا کرتے ہوئے بھی ڈر۔ جو عورت گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہے، زمین میں کوئی کام کرنے آ گئی ہے، پیٹ کے پیچھے مزدوری کے پیچھے، تو بگیاڑ بن کے اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھا کر۔ تو سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ارادوں کو جانتا ہوں، تیرے دلوں کی نیتوں سے واقف ہوں، حالات سے واقف، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام تو ایسے لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے، کافی سارا مجمع بیٹھا ہے، ایک آدمی مجلس میں آ کر کے بیٹھا، حضرت عثمان سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں وہ کتنے تقوی والا جوان ہوگا، کتنا پرہیزگار جوان ہوگا، کتنا حیا والا ہوگا، کتنا غیرت والا ہوگا، جو نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ گھوٹ بن کے آیا، دلہا بن کر آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے فوراً عرض کر دیا امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نبی کے بعد بھی وحی آ گئی، اللہ نے کوئی وحی بھیجی ہے، یعنی کہیں اللہ نے غیب سے آپ کو خبر دی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھا ہے؟ سارے کو سبحان اللہ۔ وہ بات فرمائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانی چاہیے تھی، فرمایا غیب سے خبر کوئی نہیں آئی، وہی کوئی نہیں آئی، اللہ نے اطلاع کوئی نہیں بھیجی، لیکن اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے کہ جب سے وہ غیر عورت کو دیکھ کر آنے والا مجلس میں جوان آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں زنا کی بدبو پھیل گئی۔ اتنا ایمان یقین تھا لوگوں کے پاس کہ جب سے وہ آدمی آ کر کے بیٹھا ہماری مجلس میں بدبو ہو گئی، ہماری مجلس میں عفونت آ گئی، گندگی آ گئی، زنا آنکھوں کا کر کے آیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، تم سے تو 1 2 4 حج نہیں سنبھالے جاتے، اکڑے پھرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 53 حج کیے، اپنی عمر مبارک میں 53 حج کیے، اور کئی حج پیدل گھر سے لے کر بیت اللہ تک، مدینے تک، پھر واپسی بھی پیدل۔ بڑے بڑے اللہ والے شاگرد ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، علمی عملی اخلاق۔ یہ اتنے بڑے ایمان والا آدمی ہے، نہر چل رہی ہے پانی کی، یوں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی جو لیا کلی کے لیے، منہ کے قریب جو لے گئے تو واپس پھینک دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل دیے۔ اس دور جو جا کے دیکھا ایک آدمی نہا رہا ہے، اس نہر کے اندر غسل کر رہا ہے، اللہ والا کھڑا ہو کے کہتا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کی قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا، اللہ تعالیٰ کی قہر سے عذاب سے خوف کھا جا۔
وہ کہنے لگا حضرت کیوں؟ میں نے کیا گناہ کر دیا؟ کیا غلطی کی میں نے؟ کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ اللہ والا کہتا ہے اتنی دور آگے بیٹھ کر میں نے نہر کا پانی اٹھایا تھا کلی کے لیے، ناک میں ڈالنے کے لیے، مجھے واپس پھینکنا پڑا۔ جوان ایک گناہ کرتے ہو، دوسرے ڈھیٹ بنتے ہو، تسلیم بھی نہیں کرتے۔ یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے تم زنا کر کے غسل کر رہے۔ یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے، اس پانی میں زنا کی بو آ رہی ہے، نہر کا پانی۔ ذمہ دارہ کرنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی ہم تو روز وضو کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی آئی نہیں۔ وہ تیرا اتنا پرہیزگار دماغ، متقی دماغ بھی ہو، گندے نالوں پہ جن کے گھر ہوں ان کو کبھی بو آئی ہے؟ یہ جو گندگیوں کے ڈیپو ہوتے ہیں شہر میں، جن کے مکان وہاں قریب قریب ہیں، ان کو کبھی بو آئی ہے؟ اس لیے برائی کا ڈیپو میرے تیرے گھر میں بن گیا، گندے نالے پہ ہم لوگ بیٹھ گئے، اس لیے زنا کی بو ہمیں کیسے آئے؟ نہر کا پانی اگر گندا ہو گیا اور بدبودار ہو گیا تو فضا کتنی بدبودار ہوئی ہوگی اور مکان کتنے بدبودار ہوئے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صبح شام اللہ کی زمین لرزتی ہے، اللہ کی زمین کانپتی ہے، اللہ کی زمین خوف کھاتی ہے، اللہ کی زمین ہلتی ہے، اجازت مانگتی ہے، مولا فلانا آدمی زنا کر کے میرے اوپر چلتا ہے، فلانا آدمی قتل کر کے میرے اوپر چلتا ہے، فلانا آدمی اتنے ظلم کر کے میرے اوپر چلتا ہے، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا، مجھے اس کے ملعوس قدموں سے پاک کر دے، مجھے اس کے پلیت قدموں سے پاک کر دے، یا مجھے اجازت دے میں اس کو چلتے چلتے لقمہ بنا کر نگل جاؤں، مجھے اجازت دے، مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے پلیت قدم میرے اوپر چلتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے قہر کر کے، اتنے بڑے بڑے ظلم کر کے میرے اوپر چلتا ہے۔ قرآن آواز دیتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، میری زمین پہ فخر کرتے ہوئے نہ چلو، میری زمین پہ ناچتے ہوئے نہ چلو، میں خدا کا بچھایا ہوا بچھونا ہے، تم اس کے مالک نہیں، تم اس کے وارث نہیں، تو 2 گز اس کے اندر آ کے سانس لے گا، تیرا بسیرا یہاں بنے گا، تیرا ڈیرا یہاں زمین کے اندر ہی بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پہ، جس گھر میں، جس بیٹھک میں، جس کمرے میں زنا کیا جاتا ہے، 40 دن تک چاروں طرف کتنے کتنے قدم اور گز لعنت برستی رہتی ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا جب بدماشی عام ہوگی، گھر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی، گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، قہر آئے گا، پھر وہ یا رب یا رب یا رب دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ پاک ان کی عاجزی کو تسلیم نہیں کرے گا، ان پر اور بڑے ظالم حکام مسلط کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برائی کر کے مرنے والی قوموں کے کنووں سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوم میں قرآن ذکر کرتا ہے، بڑی بڑی طاقتور قوم، تم تو کچھ بھی نہیں۔
تمہاری تو طاقت ہی کوئی نہیں۔ وہ اتنی طاقت والے لوگ تھے، اللہ کے قہر کے جب مستحق ہوئے، عذاب الہی آئے، برباد ہو گئے، بچہ نہ بچا، سارے مر گئے۔ اور جب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، لشکر آپ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، اعلان فرمایا گزرنے والوں، بستیوں سے گزرنے والوں، گلیوں سے گزرنے والوں، علاقوں سے گزرنے والوں، خبردار ان بستیوں کے کنویں کا پانی تم نے نہیں پینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس لگی ہے، گرمی ہے، پانی کا کیا گناہ ہے؟ یہ پانی پلیت ہے؟ فرمایا نہیں۔ نجس ہے؟ فرمایا نہیں۔ ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے منع فرمایا نہ پیو۔ ہائے ہائے، فرمایا میں نے اس لیے منع کیا، ان کنووں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، تمام کے تمام کو جانوروں نے کھایا، ان کو کفن دفن بھی نہ ملا، سارے ذلت کی موت مر گئے۔ اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتا عذاب کے مستحق لوگوں کا کنواں کا پانی پینا۔ اب میں تمہیں ایک چلو کی بھی اجازت نہیں دیتا، ایک گھونٹ کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان کنووں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے دیکھا، میں بھی ساتھ تھا، آپ نے اپنی سواری کو تیز فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی عاجزی کی، اتنا سر مبارک جھکایا، اللہ سے پناہ مانگی، عذاب سے پناہ مانگی۔ ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں کہ میری جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا اتنا سر مبارک آپ نے جھکایا کہ آپ کی داڑھی مبارک زین کو لگ گئی، سواری کی زین کو لگ گئی، رو رہے تھے مولا عذاب کھانے والے سے بچا، عذاب کے مستحق لوگوں سے بچا، یا اللہ ان بستی والوں پہ جو عذاب آیا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نبی تو پناہ مانگتے ہوئے چلے، استغفار کرتے ہوئے گزرے، اور یہاں اگر اللہ کا قہر کسی دریا میں کی زمین پہ آ جائے تو مسلمان اس کو تفریح بناتے ہیں، دیکھنے کے لیے شوق کیا جاتے ہیں کہ وہ مر گئے ہم کیوں بچ گئے۔ جو قوم قرآن کو ٹھوکر مارے گی، کتنی کتنی گھروں میں عورتیں، کتنے کتنے بچے، کتنے کتنے مرد، لاکھوں گھر ایسا ہے صبح کو قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، بوڑھے سے لے کر بچے تک، بوڑھی سے لے کر بچی تک، قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں، قرآن کریم کے دیدار کی توفیق نہیں، اللہ کی حضور میں صبح صبح اٹھ کر رو دھو کر مانگنے کی توفیق نہیں۔ نماز گئی، قرآن گیا، ایمان گیا، عزت گئی، آبرو گئی، اور پلے کیا رہ گیا؟ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اندازہ لگاؤ یا ایھا الذین آمنو، اور کلمہ پڑھ کر مستی کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان خیال کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، مسلمانوں کی گھروں میں پیدا ہونے والوں، کبھی کبھی مسجد میں آنے والوں، اتقوا اللہ، میں خدا سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، حق تقاتی، ایسا ڈر جا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اتنا ڈر جا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اتنا خوف کھا جا کہ ادھر تیری موت آئے تو مسلمان بن کے مر رہا ہو، فرما بردار بن کے موت آئے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان یقین رکھتے ہوئے موت آئے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ مرتے وقت مسلمان نہیں رہتے۔ کافی سارے آدمیوں کے بارے میں رو رو کر مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی مرا، کلمہ پڑھنے کے بجائے گالیاں منہ سے نکلی، توبہ استغفار کرنے کے بجائے لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، وہ کیچ گانے لگا، فوراً موت کا جھٹکا لگ گیا۔ ایسے لوگ بھی ملے کہ ہمارا بڑا فلانا مر رہا تھا، ہم نے کہا کلمہ پڑھ، کہنے لگا میں پڑھنا تو چاہتا ہوں، کوئی چیز میری زبان پکڑتی ہے، پڑھنے نہیں دیتی، پڑھنے نہیں دیتی۔ اسی حالت میں موت آ گئی۔ اللہ والوں نے آج اللہ والوں کی قبروں پر دما دم ڈھولک قوالی گانا بجانا لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے تو ایسے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سبقت رحمہ اللہ ملنے کے لیے ایک فقیر درویش اللہ والا آیا، شہر سے باہر ایک آدمی ملا، اس نے کہا بھائی جنید بغدادی کا مکان کس طرح مجھے ملے گا، ان کا گھر مجھے کیسے ملے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو انتقال کر گئے۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، رویا، میں اتنا پیدل سفر کر کے آیا، اتنا دکھ اٹھا کے آیا، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، زیارت بھی نہ ہو سکے، اللہ والے کی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلو قبر کی زیارت کروں گا، تعزیت کروں گا، افسوس کروں گا، ان کی وارثوں سے افسوس تو کر کے جاؤں، آیا جو ہوں۔ آگے آ کر کیا دیکھتا ہے؟ مجلس لگائے بیٹھا ہے، اللہ والا زندہ ہے، اللہ والا بیٹھا ہے، جنید بغدادی بیٹھا ہے۔ وانے والا ملا، سلام کیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ کے شہر کے لوگ بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں نے آپ کا مکان پوچھا، میں نے آپ کا گھر پوچھا، آپ کا ٹھکانہ پوچھا، تو مجھے وہ کہنے لگا وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو مر گیا، اور یہ آپ تو زندہ بیٹھے ہیں۔ اللہ والا کہتا کیا وقت تھا؟ کہ جی اتنے بجے تھے۔ فرمایا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں؟ اس لیے میں اس وقت اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے والا زندوں میں ہوتا ہی نہیں، وہ تو مردہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولا اس نے، نہ معلوم کون تھا، بندہ تھا، فرشتہ تھا، سچ ہے میں اس وقت خدا کی یاد سے غافل تھا، اور جب میں خدا کی یاد سے غافل ہو گیا، اہل تصوف کا، بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل دنیا کافران مطلقاً، اور دنیا دار تو مطلق کافر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یاد آئی، پیر مہر علی شاہ صاحب گودڑوی رحمہ اللہ، یہ ہمارے شہر کے موٹے موٹے حاجی بھی ان لوگوں کے بڑے مرید ہیں، بہت اللہ والے تھے، کتاب لکھی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، دارالعلوم دیوبند میں جایا کرتے تھے، چندہ دے کے آتے تھے، 8 دن وہاں تشریف رکھتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنتے تھے، سارا دن بیٹھے بیٹھے رویا کرتے تھے۔ کتاب لکھی ہے کہ جیسے بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کر دیا تو حرام ہو جاتا ہے، یوں فرمایا جو سانس اللہ کے نام کے بغیر آیا وہ سانس بھی حرام ہے۔ اور ان اللہ والوں کی قبروں پہ آج قرآن
قرآن کی تلاوت نہیں، آج سرنگی، ڈپلا، تبلا، سرنگی، ناچ گانا۔ اللہ والے تو یہ ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بڑا عاشق رسول تھا، بہت اللہ والا تھا۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ ما اکملہ کا، ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑے شریف والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے بغیر جو سانس لیا گیا وہ سانس حرام ہو گیا۔ گویا یہ لوگ ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر قدم پہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور کتنا بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ آدمی جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یوں ہی جان نکل جائے، بکواس کرتے حرام کرتے کرتے موت آ جائے۔ بعض لوگوں کی موت میرے علم میں ایسے بھی آئی، زنا کرتے ہی کرتے موت آ گئی، بدکاری کرتے کرتے جھٹکا لگا موت آ گئی، کنجری کے اوپر گر کے موت آ گئی۔ اب یہ باتیں سننے سنانے کے لیے تو رہ گئی ہیں، اور کیا ہے، عمل تو کر۔ کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر یوں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کر، میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہے، میرے گھر میں کنجریوں کی آواز کتنی ہے، میرے گھر میں درود شریف کتنا ہے، میرے گھر میں حرام خوری کتنی ہے، میرے گھر میں جھوٹ کی لعنت کتنی ہے، میرے گھر میں حرام روزی کتنی ہے، حلال روزی کتنی ہے۔ وہ کبھی تو سوچا کر، کبھی تو خیال کیا۔ اسی لیے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اور یہ حکم کافروں کو نہیں دیا، یا ایھا الذین آمنو، او کلمے والو، او نبی والو، او خدا کو ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا، حق تقاتی، ایسا ڈر جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اتنا ڈر جا کہ فرما بردار ہو کہ مسلمان بن کی موت آ رہی ہو، ادھر تیری موت آئے ادھر اعلان ہو جائے، قیل ادخل الجنہ، بہشت کے دروازے کھول دو، آ گیا مسلمان، نبی کو ماننے والا آ گیا، قرآن کو ماننے والا آ گیا، قیل ادخل الجنہ، بہشت کے دروازے کھول دو، قرآن والا، نبی والا، فرمان ماننے والا، ایمان یقین والا آ گیا، قال یا لیت قومی، ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین